نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ نمل کا حصہ ہے، پھر سورۃ قصص ہے، اور پھر سورۃ عنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ نمل کے جو احکامات ہیں ان میں 2 باتیں ہیں، یعنی ایک توحید کے دلائل ہیں، دوسرا توحید کے جو دلائل دیں گے ان میں آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نہریں، زمینیں، پہاڑ، سمندروں کا نظام وہی چلاتا ہے۔ اسی طرح مجبور، بے کس اور بیمار کی پکار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا۔ اس کے علاوہ 4 نمبر پر بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے۔ پہلی بار اسی نے انسان کو پیدا کیا، پھر وہی رزق دینے والا ہے۔ نمبر 2 پہ پھر قیامت کا ذکر اسی صورت میں کیا گیا کہ سور پھونکا جائے گا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہوا میں اڑنا، اور پھر روز قیامت سب لوگوں کا جمع ہونا، نیک لوگوں کا ان کی اچھائیوں کا انعام ملنا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملنا۔ آگے سورۃ قصص شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ قصص میں 2 باتیں یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے تفصیلی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ بھی اسی صورت میں ہے۔ آگے پھر سورۃ عنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ ان میں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر۔ توحید، مشرکین کے بت اور مکڑی کے جالے کی طرح وہ کمزور ہیں، اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اور جس طرح آج کل جدید سائنسی دور میں مکڑی کے گھر کی پوشیدہ کمزوریاں بھی انسان پر سائنس نے واضح کر دی ہیں، مثال دی گئی ہے کہ یہ مکڑی کے گھر کی طرح ان کے بت ہیں۔ نمبر 2 پہ رسالت، اس میں آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے جو پسندیدہ اور نیک جو بندے ہیں ان پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، اور ہر آزمائش میں وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر سے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اور نمبر 3 پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔